3 میجر سائن آف اے ٹاکسک ریلیشن شپ. آپ پہ ہر طرح کا کنٹرول رکھنا، آپ کے سوشل سرکل، آپ کے فرینڈس، آپ کا کام، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر طرح کی پابندی لگانا، جبکہ خود کو فری رکھنا. خود وہ فری ہیں، جو چاہے کریں، جہاں دل چاہے جائیں. یو کانٹ انٹرپٹ، یو کی ناٹ آسک اینڈ یو کی ناٹ انٹرفیئر. سیکنڈ سائن، گھر کے کام کے بعد، آفس کے کام کے بعد، دوستی یاری سب چیز کے بعد بھی آپ کے لیے ٹائم نہیں نکالنا. آپ کو ہولڈ پہ رکھنا، آپ کو ہر وقت انتظار پہ رکھنا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے کچھ نہیں کر لینا. تھوڑی سی ناراضگی دکھانی ہے اینڈ دین پھر ٹھیک ہو جانا ہے. یعنی آپ کی پریفرنس ہوتی ہے سب چیزوں سے فری ہو کر کے اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی کی مومنٹس کو انجوائے کریں، جبکہ اس کی پریفرنس ہوتی ہے کہ آپ کے علاوہ ہر جگہ انجوائے کریں. تھرڈ سائن آف دا ٹاکسک ریلیشن شپ، آپ کے سامنے دنیا بھر کی ہر طرح کی لوگوں کی تعریف کرنا، انکلوڈنگ مین، وومن اینڈ آل دیٹ، بٹ آپ کی کبھی تعریف نہیں کرنا، آپ کی کسی اچھی چیز کو اپریشیٹ نہیں کرنا. ایک ٹاکسک اور مینیپولیٹو انسان کی پہچان کہ وہ شروع میں آپ کو بہت امپورٹنس دیتا ہے، بہت اٹینشن دیتا ہے، بہت پیار دیتا ہے، آپ کو بہت اسپیشل فیل کرواتا ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا انٹرسٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، سو کالڈ بیزی رہنا شروع ہو جاتا ہے. یہی وہ شخص ہے جو پہلے آپ کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، اب کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی کیپیسٹی میں تھا یہ کرنا. تو انسان ایک دم نہیں بدلتا، فرق اتنا ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں کر رہا ہے پر اب آپ کے ساتھ نہیں، کسی اور کے ساتھ، اس لیے تو وہ مصروف ہے. یہ آپ کو اپنوں سے دور، اپنے دوستوں سے، سب سے دور کر دیتا ہے. اور پھر جب اسے یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ آپ اس کی عادی ہو چکی ہیں، آپ اپنے آپ کو تنہا کر چکی ہوتی ہے، اپنی پوری دنیا اس کے ارد گرد بنا چکی ہوتی ہے، تب اس پیک پہ لے جا کر وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے. چھوڑتا بھی نہیں ہے، نہ چھوڑتا ہے نہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، بس آپ سے کھیل رہا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو کوئی دین ایمان، کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ ہی آپ پر رحم کرتے ہیں. اس لیے آپ اپنے آپ پر رحم کریں. ایسا کوئی انسان ہے آپ کی زندگی میں تو اب بھی اس سے اپنی جان چھڑا لیں، کیونکہ اس کے آگے صرف اور صرف تباہی ہے. اور وہ انسان تو اپنی رنگینیوں میں لگا رہے گا. اگر اسے آپ کی اتنی پرواہ ہوتی تو وہ ایسا کرتا ہی کیوں؟ زندگی سے کھیلنا ان لوگوں کا شوق ہوتا ہے، پر آپ اپنی زندگی بچا لیں. اٹس ناٹ ٹو لیٹ ناؤ. موت محض یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ ٹرک کے نیچے آ کے مر گئے، زہر کھا لیا مر گئے. موت تو وہ ہوتی ہے کہ ایک ایسے ٹاکسک انسان سے آپ کو محبت ہے جس کے بارے میں آپ کو صاف صاف پتہ ہے کہ وہ انسان آپ سے پیار نہیں کرتا، نہ ہی وہ انسان آپ کی قدر کرتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ اس امید میں ہیں کہ ایک دن وہ آپ سے محبت کرے گا، کرے گی، آپ سے وفا کرے گا، کرے گی، آپ کی قدر کرے گا یا کرے گی. لیکن وہ وقت کبھی نہیں آتا. وہ اپنی ہی رنگینیوں میں لگا رہتا ہے. آپ اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہو، ختم کر رہے ہوتے ہو. آپ کا کام میں دل نہیں لگتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا. آپ جو ہے نا اپنے آپ کو اندر ہی اندر ختم کر رہے ہوتے. آپ کی ایک ایک چیز جواب دے رہی ہوتی ہے وقت کے ساتھ. اور ان سب چیزوں کے باوجود بھی جس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں وہی آپ کا نہیں ہو سکتا. تو یہ کون سی زندگی ہوئی میرے دوست؟ اس درس کو میں جانتی ہوں، آج بھی اس درس سے میں نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں. جب میں اس مرحلے سے گزری تو میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، آج بھی میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. میں خود کو سنبھال رہی ہوتی ہوں، کیونکہ میرے آگے میرا ایک بیٹا ہے. جب میں اسے دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے جو مجھے لا حاصل ہے. اور نہ صرف لا حاصل ہے بلکہ اس کو میری قدر بھی نہیں ہے. تو پھر کیوں میں اپنی قیمتی زندگی، اپنے قیمتی جذبات اس انسان پہ برباد کروں؟ تو شاید میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے تھوڑے بہت کام آئیں، ان کو تھوڑا بہت سکون دے جو اس پروسیس سے گزر رہے. ہاں، یہ بہت مشکل ہے، آسان نہیں، پر ناممکن بھی نہیں ہے. ہم اس ٹاکسک ریلیشن شپ سے کیسے باہر آئیں؟ اس انسان کو کیسے بھول جائے؟ او ہو باولی، بس اتنا سوچو کہ اتنی محبت، اتنی وفا، اتنی تڑپ، اتنی قربانیوں کے باوجود بھی وہ انسان کسی اور کو وہ پیار دے رہا ہے، کسی دوسری عورت کے ساتھ وہ یہ تعلق قائم کر رہا ہے. اور وہ تمام محبتیں جس پر کبھی تمہارا حق تھا، جس کے جھوٹے وعدے سے تم سے کیے تھے، کسی دوسری عورت کو دے رہا ہے. بس یہی ایک بات کافی ہے. تم اس سے محبت دور کی بات ہے بسنتی، نفرت بھی نہیں رہے گی. اور پریشان مت ہو، اپنا خون مت جلاؤ. باولی عورت، وہ اس عورت کے ساتھ بھی کچھ نیا نہیں کرے گا. اس کی فطرت میں دھوکہ دینا، اس کے ساتھ بھی وہی پیار کی جھوٹے وعدے، عشق معشوق کے چکر وغیرہ چلا کے اپنی حوث پوری کر کے اس کے ساتھ بھی وہی کرے گا جو اس نے تمہارے ساتھ کیا. سو پاپ کارن لو، بیٹھو اور مووی کا مزہ لو، دیکھو آگے کیا کیا ہوتا ہے. بس کچھ دنوں کی بات ہے. اس کی فطرت میں یہ کرنا، اس کے ساتھ بھی یہ کرے گا، اس کی زندگی برباد کرے گا. اس معاشرے کی ایک بہت ہی تلخ حقیقت، یہ یوں کہے کہ المیہ کے جو پرانے وقت کی شادیاں تھیں، جہاں پر ایک عام لڑکا، ایک عام سی لڑکی جس کا کوئی کریئر بلڈ نہیں تھا، کوئی فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں تھی، دونوں نے زندگی کے سفر کا آغاز ساتھ میں کیا. وہ بیوی اس کے ہر
دکھ سکھ میں اس کے ساتھ نبھاتی چلی گئی. اور ایک ٹائم آیا جب وہ مرد کامیاب ہو گیا, 4 پیسے کمانے لگ گیا, تو سب سے پہلے اس نے اپنی اس بیوی کا ریپلیسمنٹ ڈھونڈا. خوبصورت جوان لڑکیاں رکھنا شروع کی اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے, جسٹ بیکاز کیونکہ اب اس کے پاس پیسہ تھا. اب وہی بیوی جو ساری زندگی اس کے ساتھ قربانی دیتی رہی, نبھاتی رہی, اسی سے ہی اس کو جو ہے وہ بیزاریت ہونے لگتی ہے, یا پھر اس سے اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. تو ہم عورتوں کو یہ چیز آپ مردوں نہیں سکھائی کہ یہ یار سب سے اچھا فارمولہ ہے کہ اگر آپ خوبصورت ہیں, جوان ہیں, تو جائے اپنے آپ کو کیش کریں. آپ کو کیا ضرورت ہے کسی انسٹیبل بندے کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی غرق اور برباد کرنے کی. وہ بھی یہ کہ جب وہ اسٹیبل ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو کک آف کرے گا, اور آپ ہی کئی آلٹرنیٹ لا کر آپ کے سامنے